شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ رسول اللہ کے یار حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ ایک بار میں نبی کریم کی بارگاہ میں موجود تھا کہ ایک جن نبی کریم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گفتگو کرنے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جن سے دریافت کیا کہ اے جن، تم مجھے پہلے یہ بتاؤ کہ تمہارا جنوں کے کس قبیلے سے تعلق یا واسطہ ہے۔ اس جن نے رسول اللہ کو جواب دیتے ہوئے کہا کہ اے محمد، میں ابلیس کا رشتے میں پڑپوتا لگتا ہوں۔ نبی کریم نے اس جن سے پوچھا کہ میں اپنا نسب بتاؤں؟ ابلیس کے پرپوتے نے اپنا نسب، نبی کریم نے اس جن سے پوچھا کہ اپنا نسب بتاؤ۔ ابلیس کے پڑپوتے نے اپنا نسب حام بن لہیم بن لاکیس بن ابلیس بتایا۔ اس کے بعد رسول اللہ نے اس سے پوچھا کہ تمہاری عمر کتنی ہے؟ اس نے جواب دیا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے قابیل نے اپنے بھائی حابیل علیہ السلام کا خون کیا تھا، اس وقت میں چھوٹا سا تھا۔ مجھے یہ واقعہ اچھی طرح سے یاد ہے۔ پھر میں اللہ تعالیٰ کے دوست حضرت ابراہیم علیہ السلام، پھر موسیٰ اور عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام پر ایمان لایا تھا۔ اب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں۔ اے محمد، میں ایک بار حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مجلس میں حاضر ہوا تھا۔ انہوں نے مجھے ایک پیغام دیا تھا کہ اے حام بن ہیم، میرے بعد اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کے آخری نبی حضرت محمد کا ظہور ہوگا، تو تم میرا سلام نبی کریم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کرنا۔ حدیث میں بیان کیا گیا ہے، امام سیوطی، امام طبرانی اور ائمہ تفسیر و حدیث لکھتے ہیں، یہ الفاظ سن کر نبی کریم کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے۔ خدا باری تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے فرمایا کہ اے حام بن ہیم، تم اور میرے سے پہلے نبی حضرت عیسیٰ کو بھی میرا سلام ہو۔ ابلیس کے پڑپوتے سے رسول اللہ نے فرمایا کہ تیری جو دل کی خواہش ہے تم میرے ساتھ بیان کر سکتے ہو۔ اس نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، میرے دل میں بس ایک ہی خواہش باقی ہے کہ میں آپ پر ایمان لے آؤں اور آپ سے قرآن پاک سیکھ لوں۔ اس کے بعد رسول اللہ نے ابلیس کے پڑپوتے کو قرآن پاک کی 10 سورتیں پڑھا دی۔ پیارے بھائیوں، کس طرح ابلیس کا پڑپوتا آقا و دو جہاں پر ایمان لے آیا؟ اگر ہم آج کے دور کی بات کریں تو ہم دین اسلام، قرآن پاک اور نمازوں سے باغی ہوتے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پاک اور نمازیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔